العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میں بتا چکا ہوں کہ سورہ الانعام اس میں مخاطب بنیادی طور پر مشرکین اور وہ ہیں جو دہریے ہیں، جو سرے سے کسی خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں. اب اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ ان کا مطالبہ ہے نا کہ کوئی فرشتے آ جائیں یا کوئی معجزہ آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، یا یہ آخرت کے چونکہ منکر ہیں تو مردے اٹھ کر بولنا شروع کر دیں ان سے. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر کوئی فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یا مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے شروع کر دیتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر وہ چیز جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ ساری ان کے سامنے اللہ حاضر کرتے، ما كانوا ليؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. ملائکہ نازل ہوتے تو کہتے کہ یہ تو جادو ہے نرا، اور اگر مردے بولنا شروع ہوتے تو کہتے کہ یہ تو مرا ہی نہیں تھا، بے ہوش ہوا تھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مرا بھی تھا، کوما میں چلا گیا تھا. تو کٹ حجتی کے لیے اور بات کو رد کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ان کے پاس 100 دلائل ہوتے، اور یہ جو ہے وہ اور آگے پھر اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا. تو فرمایا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے کہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں. یہ کل میں بتا چکا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب لوگ مسلمان ہوتے، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے. یہاں ایک چیز جو ہے وہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا. یہ دو مختلف چیزیں. اس دنیا میں کچھ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک شخص ہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا. چوری کرنے والا اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کی دیوار نہیں پھلانگ سکتا. تو کوئی بھی انسان کوئی بڑے سے بڑا جرم کرے، یا اچھی حرکت کرے یا بری حرکت کرے، اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کسی کو قتل کرنے میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، یعنی وہ عالم الغیب ہے، اسے تو دل کے اور سینوں کے راز بھی معلوم ہے. یہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کے علم ہے کہ کس لیے اٹھ رہا ہے، لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، سپیس دی ہوئی ہے، اور اس سپیس کا انسان غلط استعمال کر سکتا ہے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ غلط استعمال کرنے جا رہا ہے. یعنی ایک شخص بندوق ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اس انگلی سے ٹرائگر دباتا ہے تو اس کے دبانے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ٹرائگر دبانے جا رہا ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، اسے یہ کام کرنے دیتا ہے. تو یہ اس کی مشیت ہے.
لیکن کیا کسی کو ناحق قتل کرنا یہ اللہ کی رضا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری مشیت ہوتی تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ ایک اور پہلو بھی ہے اس کا، اور وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تازہ اور یاد۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عالم امر ہے، ایک تکوینی اس کا جہان ہے، وہاں اس کے کرندے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، اور فرشتوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرشتے کسی حکم کی تنفیذ کے لیے جاتے ہیں نا، تو یہ ساری کائنات اس کے معاون بن جاتی ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کرتا۔ لیکن پیغمبر، ان کا کام فرشتوں جیسا نہیں ہے۔ فرشتے بھی، پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے راستے میں مزاحمت ہوتی ہے، ان کو تکلیفیں اور ایذائیں دی جاتی ہیں، اور اسباب کی دنیا میں اسباب کے تحت پیغمبر اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ مشکل راستہ طے کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کو پورا کرواتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے پیغمبر کے کام میں اور فرشتوں کے کام میں۔ اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، ہجرتیں کرنی پڑی، اللہ کے پیغمبر شہید ہوئے، اس راستے میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس اسباب کی دنیا میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ کام کروانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل الگ معاملہ ہے اور یہ امتحان۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطانوں اور انسانوں میں سے دشمن بنائے ہیں، جو دراصل اللہ کے دشمن ہیں، اور وہ شیطانوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ شیطان صرف جن نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیطان موجود ہیں، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان لائن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مواصلات کرتے ہیں، زخرف القول، اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے، اور ایک دوسرے کو بڑے اچھے خوبصورت پلان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ کرو یہ کرو اس طرح کرو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے کھل کر انہیں موقع دیا ہوا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور جو کچھ انہوں نے فریب گھڑے ہیں ان سے نظر انداز کیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ النَّاسِ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کی طرف مڑ جائیں ان لوگوں کے دل جو ایمان لانے والے نہیں ہیں آخرت پر۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں ان کی ٹریپس پر۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہی کام کرنے لگیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی سارے منصوبے کو کھول کر رکھ رہا ہے کہ جتنے بھی شیاطین انس اور شیاطین جن ہیں، یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یہ آپس میں مواصلت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پلان بناتے ہیں، اور وہ پلان اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے، اتنا خوشنما ہوتا ہے، اس کے اندر دلچسپی کے اتنے امور ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کوئی کجی ہے اور جس کے دل میں آخرت کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سارے ان کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں نا، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں کہ آپ ایک جگہ بورڈ لگا لیں کہ یہاں درس قرآن ہوگا، اور ایک ایک بندے کو آپ 10 مرتبہ دعوت دیں، اور وہ نہ آئے تو آپ کہیں گے بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہ اوہو میں بھول گیا تھا۔
فلاں مہمان آ گیا تھا، فلاں مجبوری آ گئی تھی، مجبوری نہیں بھی ہوگی تو 10 گھڑ لے گا اور بھول بھی جائے گا، اور آپ کی 1000 دعوتوں کے نتیجے میں 20 25 30 لوگ بڑی مشکل سے آئیں گے۔ دوسری طرف آپ ایک چھوٹا سا بورڈ لگا لیں کہ فلاں فنکارہ آ رہی ہے اور وہ سٹیج پر پرفارم کرے گی اور 5000 روپے ٹکٹ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کھڑکی توڑ رش ہوگا، لوگ جیب سے 5000 روپے بھی دیں گے اور ہزاروں ہوں گے اور منتیں کریں گے، سماجت کریں گے کہ ہمیں بھی جانے دو۔ اللہ فرماتا ہے یہ اٹریکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھ دی ہے، اور اس اٹریکشن کے نتیجے میں یہ سارے دوڑ کر، اور کسی کو پھر فوتگی یاد نہیں آ رہی ہوگی اس دن کہ وہ کوئی فوت ہو گیا تھا، یا کوئی بیمار تھا، یا میں نے کسی جنازے میں جانا تھا۔ درس قرآن کے لیے ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے پھر کسی کو یہ چیزیں یاد نہیں آئیں گی، 10 مصروفیات چھوڑ کر ادھر پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور یہ اٹریکشن انسان اور جنات کی جو شیاطین ہیں وہ مل کر اس میں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش کا مقابلہ یہ مسلمان نے کرنا ہے، بندہ مومن نے کرنا ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا آخرت پر یقین ہو، جسے یہ پتا ہو کہ میرے ایک ایک لمحے کا جواب میرے رب نے مجھ سے لینا ہے، اور یہ زندگی تو گزرنے والی ہے، فانی ہے، اور اصل زندگی وہ ہے۔ وہ پھر ان دلچسپیوں کو چھوڑ کر اس طرف آتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم ٹرینڈ کے پیچھے چلو گے، اگر تم دنیا کی زندگی میں جو اکثریت کر رہی ہے وہ کرو گے، تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، اور شیطان نے بہت، اور شیطان کا چیلنج بھی ہے وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان میں سے اکثر جو ہے وَلَا تَجِدْ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ آگے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر جو اخلاق ڈیولپ ہو نا، وہ بڑا مضبوط اخلاق ہو، اور انسان اندر اور باہر سے بالکل ایک جیسا ہو۔ بعض اوقات انسان سوشل پریشر کے نتیجے میں، پبلک پریشر کے نتیجے میں بہت سارے کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو ہی تنہائی اختیار کرتا ہے وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چاہے سامنے سامنے ہو، ظاہر ہو، چاہے پوشیدہ ہو، ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اسے چھوڑو۔ آگے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جائے، جن جانوروں پر، وہ تم نہ کھاؤ، یعنی جن حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت ان کو نہ کھاؤ، إِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ لہذا وہ ذبیحہ جس پر آپ کو یقین ہو کہ اس کو ذبح کرنے والے نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہم گمان پہ چلتے ہیں، ہم گمان پہ چلتے ہیں۔ ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ قصائی جب اس مرغی کو ذبح کر رہا ہوگا، اس گائے بیل کو ذبح کر رہا ہوگا، اس بکرے کو، تو اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا، اس لیے ہم پوچھتے نہیں ہیں اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہمیں یقین ہو کہ یہ ذبح کرنے والا یا تو مسلمان نہیں ہے، مثلا کسی اور ہندو ہے، عیسائی ہے، تو پھر اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ دیکھیے اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے انہ لفسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اتنا تو کم از کم آپ کو یقین ہونا چاہیے۔
دوسرا اس کو ساتھ ساتھ کبھی کبھی تعلیم بھی کر دینی چاہیے کہ بھائی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا کرو اچھے انداز میں، تاکہ اسے برا بھی نہ لگے، وہ کہے کہ تم مجھے غیر مسلم سمجھتے ہو، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس میں فقہا بعض اوقات اجازت دیتے ہیں کہ یعنی اس تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، اگر مسلمان نے ذبح کیا تو اس کے متعلق ہمیں یہ گمان ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا، البتہ خود کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اگر اس نے نہیں بھی لی تو آپ کے لیے جائز ہے۔ آگے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جس کے لیے دین کو آسان کر دیتا ہے نا، اس کے لیے دین، اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے دین مشکل ہوتا ہے اس کے لیے دین کے مطالبے وہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو خود بھی اگر اندازہ کریں، جو شخص پکا نمازی ہے نا، اس کے لیے فجر کے وقت اٹھنا مشکل نہیں ہے، وہ فجر کے وقت سویا نہیں رہ سکتا، اور یہ اس کی طبیعت پر گناہ بھی نہیں گزرتا، بلکہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو یہ مشکل ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن جو شخص پکا نمازی نہیں ہے، اس کے لیے یہ فجر کے وقت اٹھنا ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا، کیسے اٹھوں گا، یا اس کے لیے یہ 5 نمازیں پوری کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کا سینہ اس کے لیے کھول لیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان نہ کرے تو وہ جس طرح پہاڑی پر چڑھتے ہوئے انسان کا سینہ پھول جاتا ہے، سانس تنگ ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، تو فرمایا کہ اس طرح اس کے جو سینہ ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے یہ گندگی ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ شیطان نے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کا قتل آسان بنا دیا۔ مشرکین مکہ میں قتل اولاد کی 3 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو وہ مشہور ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو یہ وبا ان میں موجود تھی کہ شرم اور عار کی وجہ سے بیٹی کو زندہ گاڑ دیتے۔ دوسری ان کے اندر ایک چیز موجود تھی کہ رزق کی تنگی کے خوف سے اپنے بچوں کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، قتل کر دیتے تھے، رزق کی تنگی کے خوف سے۔ اس پہ قرآن پاک نے 2 جگہ کم از کم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اچھا، ایک تو وہ تھا نا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جائے، یہ تو بہت برا کام ہے، شناعت ہے۔ تہذیب جدید نے اس کا ایک اور حل نکالا، اور وہ ہے ایبارشن، اسقاط حمل۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا خاندانی منصوبہ بندی اور بچے 2 ہی اچھے، اور اس میں پھر اس کے جو اسقاط حمل کے طریقے ہیں اور مانع حمل کے طریقے ہیں وہ سارے اس ضمن میں آتے ہیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ کیا ہے کہ بھائی خاندان بڑا ہوگا تو شاید مجھے کھلانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، ان کا ذکر پہلے کرتا ہے اللہ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ انہیں رزق دیں گے، ان کے وسیلے سے تمہیں رزق دیں گے۔ جو بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کا آنا مقدر کیا ہوا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آئیں گے، اور وہ تمہارے رزق میں اضافے کا موجب بنے گا، تمہارے رزق میں تنگی اور کمی کا موجب نہیں بنے۔ تو یہ دوسری صورت ہو گئی۔
تیسری صورت ان میں یہ تھی کہ وہ معبودوں اور بتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے بچوں کو ان کے اس پہ ذبح بھی کرتے تھے. یہ بھی ان میں خال خال واقعات موجود تھے. تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور شیطان نے تمہارے لیے تمہاری اولاد کے قتل جو ہے وہ آسان بنا دیا. آگے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ تمہیں میں بتاؤں، تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام قرار دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر جو 10 احکامات نازل ہوئے تھے نا، 10 کمانڈمنٹس، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ریپروڈیوس کیا ہے، دوبارہ اتارا ہے. اور یہاں پر 10 احکامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پہلا حکم کیا دیا؟ شرک نہ کرو، شرک سے منع کیا گیا. جب کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے حقوق کسی کو نہ دو، اور اللہ کے اختیارات کسی کو نہ دو. 4 چیزیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کی بیوی ہے، جس طرح کہ نصارہ نے کیا. یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے. تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وہ واحد ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد. تو اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ہے. دوسری، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. جیسا اس کا علم ہے کسی اور کا نہیں ہے. اللہ جیسا علیم کوئی نہیں، اللہ جیسا رحمان کوئی نہیں، اللہ جیسا رحیم کوئی نہیں، اللہ جیسا قادر، اللہ جیسا عزیز، اللہ جیسا حکیم کوئی بھی نہیں. تو جو اللہ کی صفات ہیں اس جیسے کسی اور میں نہیں ہے. کسی اور میں اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے دی. ہم کسی اور کے علم کا انکار نہیں کر رہے، ہم نبی کے علم کا انکار نہیں کر رہے، لیکن نبی کا علم اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا. فرشتوں کا علم ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن فرشتوں کا علم ذاتی نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی. اسی طرح فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہوا، فرشتوں نے اعتراض کیا، تو فرشتوں نے پھر اپنا عذر کیا پیش کیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا. تو صفات میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اور ان جیسی صفات کسی اور میں نہیں. حقوق، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف کیا جائے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر جائز نہیں ہے. ڈر کیوں ہوتا ہے؟ نقصان کا اندیشہ. تو اللہ کی اذن کے بغیر مجھے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، تو میں اسے کیوں ڈروں؟ محبت، یہ اللہ کا حق ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، تو سب سے زیادہ محبت یہ اللہ سے کی. عبادت، سر جھکانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، قنوت، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں. تو اللہ کے سامنے کے علاوہ کسی کے سامنے قنوت کرنا، کھڑے ہونا، عز و انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہو اور چاہے عبادت کے لیے ہو. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی،
لیکن اس موجودہ شریعت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تعظیمی کی اجازت بھی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے حقوق بھی اللہ کے حقوق کسی کو نہیں دینا۔ آگے ہے اختیارات۔ اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی کو نہ دینا۔ شریعت دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ حلال اور حرام دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ قانون دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے قانون بنا دیا تو اس کو چینج کر کے، اس کو بدل کے کوئی اور قانون بدلنا، یہ شرک ہے۔ اللہ نے قصاص کا قانون دے دیا۔ میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قتل کرے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ قصاص لیا جائے گا، قتل ہوگا۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں کہتے ہیں چونکہ جو سزائے موت ہے اس پر انٹرنیشنلی پابندی ہے اور ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس کو عمر قید میں بدل دو۔ کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز، غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ حق اللہ کا ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ کوئی قانون دے۔ ہاں، جس چیز میں اللہ نے قانون نہیں بنایا اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ بنائیں، لیکن جس چیز میں اللہ نے قانون بنا دیا اس میں آپ اس قانون کے مقابلے میں دوسرا قانون بنائیں گے تو یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں آپ۔ اور جب آپ اللہ کے اختیار کو چیلنج کریں گے تو یہ شرک ہے۔ تو کیا چار چیزیں کیا ہو گئیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ میں اس لیے سبق آپ کو دہرا رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں اور اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پہلا حکم تھا تورات میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اللہ کی تمام شریعتوں میں یہ پہلا حکم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی شریعتیں آئیں، پہلا حکم کیا ہے؟ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی سطح پر۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ دوسری بات، دوسرا حکم اس 10 کمانڈمنٹس میں جو دیا گیا اور یہاں بھی دیا گیا وہ ہے والدین سے حسن سلوک، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی۔ تیسرا حکم دیا گیا اولاد کے قتل کی ممانعت، رزق کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے۔ چوتھا حکم دیا گیا کہ فحش سے، فحاشی سے، بے حیائی سے بچو، کھلی اور چھپی ہر قسم کی بے حیائی سے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذ لم تستحیی فافعل ما شئت، اگر تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کر، پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو مسلمان حیا دار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر قسم کی بے حیائی سے رکو۔ آگے فرمایا کہ انسانی جان کو قتل نہ کرو، انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ پانچواں حکم دیا انسانی جان کو حرمت حاصل ہے الا بالحق، سوائے حق کے۔ یہاں ایک ایکسیپشن دی، استثناء دیا، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو نہ مارو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انسان کو قتل نہ کرو۔ ضروری نہیں وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ سکھ ہو سکتا ہے، وہ عیسائی ہو سکتا ہے۔ تو عقیدے کی بنیاد پر جان کا احترام نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر جان کا احترام ہے۔ ہر انسان، ذات پات، رنگ نسل سے ماورا، ہر انسان، اس کی جان اہم ہے، سوائے 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جان لینے کا حق دیتی ہے شریعت۔ پہلی ہے قتل کے بدلے قتل۔ اگر کسی انسان نے قتل کیا ہے تو اب اس کی جان کی حرمت اٹھ گئی ہے، اب اسے، لیکن کون کرے گا؟ فرد نہیں کرے گا، عدالت کرے گی۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت۔ اور اس کی تنفیذ حکومت کرے گی، انڈیویجول کو یہ حق نہیں ہے۔
دوسرا، میدان جنگ میں کافر آپ کے سامنے آ گیا تو اب اس کی جان کی حرمت ختم ہو گئی۔ میدان جنگ میں اب انسانی جان کی حرمت کا خیال آپ نے نہیں کرنا، وہ آپ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اب وہ آپ کے سامنے سے مارنا ہے۔ میدان جنگ میں اس کا آنا ہی اس کی جان کی حرمت کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسری بات، مسلمانوں کی اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرے یا فساد فی الارض کرے، یعنی ڈاکے مارے، چوریاں کرے، راستے روکے اور پکڑا جائے تو اس کا بھی، اس کی جان کی حرمت بھی ختم ہو گئی ہے، اسے بھی اس جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ یہ تین باتیں تو قرآن سے ثابت ہیں، اگلی دو سنت سے ثابت ہیں۔ شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کے لیے بھی سنگسار ہونا ہے، اور چوتھا ارتداد، ایک شخص مسلمان ہے اور اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی قتل کی سزا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، یہ حق ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو اسلامی عدالت اسے موت کی سزا دے گی۔ اس کے علاوہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرے گا تو اس کے لیے موت کی سزا نہیں ہے، یہ حدود ہے۔ آگے چھٹی بات کہے گی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ یتیم کے جو مال ہے اس کے حوالے سے پوری تاکید سورہ نساء میں بھی آئی تھی اور یہاں بھی بتائی گئی۔ 7واں حکم دیا گیا کہ ناپ اور تول میں انصاف کرو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ آگے قوم شعیب کا ذکر آئے گا، ان کو عذاب اس لیے ہوا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ 8ویں بات یہ کہی گئی کہ جو بھی بات کرو منہ سے نکالو انصاف کی بات کرو۔ 9ویں بات یہ کی گئی کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہو، وعدہ ہو، اسے پورا کرو۔ اور 10ویں بات یہ کی گئی کہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ آگے فرمایا قل هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا۔ آگے ہے بس آخری اس کی سورہ الانعام کی آخری آیات میں سے۔ یہ مشرکین مکہ کیا اس انتظار میں ہیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ لیں یا اللہ کو سامنے سامنے دیکھ لیں، تیرے رب کو، یا تیرے رب کی بعض نشانیوں کو دیکھ لیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اب اللہ فرماتا ہے جس دن تیرے رب کی آیات نازل ہو جائیں گی، تیرے رب کی نشانیاں نازل ہو جائیں گی، فرشتے سامنے آ جائیں گے، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے پھر تو، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ کسے ہوگا؟ جو اس سے پہلے ایمان لایا، آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اور اس سے پہلے اپنے ایمان کے ذریعے اس نے کوئی بھلائی کمائی ہوگی، اس کی بھلائی اس کے کام آئے گی۔ اس موقع پر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا نا، جب اسے پہلا غوطہ لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں، وقت گزر چکا تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آگے فرمائے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، دین کو حصوں بقروں میں تقسیم کر دیا، دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، آپ کا ان کے بارے میں یعنی کوئی وہ نہیں ہے، یہ آپ میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اب اللہ کی جانب ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ تو جو لوگ
جان بوجھ کر فرقہ پرستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ دراصل شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، شیطان کے داؤ میں آ جاتے ہیں۔ شیطان کے جو بہت سارے داؤ ہیں ان میں سے ایک داؤ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں فرقے فرقے بنا کر لڑا دیا جائے اور اصل مقصد بھلا دیا جائے۔ آج ہمارا کام کیا رہ گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو اسلام سے نکالنا اور لوگوں کو ضال اور مضل اور گمراہ قرار دینا، حالانکہ وہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی کلامی بحثیں ہیں جن کا نہ اللہ سے تعلق ہے نہ اللہ کے رسول سے تعلق، اور اس پہ مناظرے اور مجادلے۔ آپ اللہ معاف کرے، اب تو سوشل میڈیا ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ کسی دن یہ جو مناظرے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ویڈیو کو کھول کے دیکھیں تو مچھلی منڈی کا وہ منظر نہیں ہوتا جو کہ وہاں ہوتا ہے، اور جو وہاں پر بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت پھر گلم گلوچ میں بدل جاتی ہے اور پھر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، یہ سارے مناظر اس میں ہوتے ہیں۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دین ہے اور یہ بھی کوئی، یہ سارے شیطان کے داؤ ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت، جو نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا زیادہ بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے برائی کی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جب بھلائی کی اور نیکی کے بدلے پر آئے گا تو عدل نہیں کرے گا بلکہ فضل کرے گا، اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اور جب برائی کی بات آئے گی تو عدل کرے گا، انصاف کرے گا، جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اسے سزا ملے، یہ اس کا لطف اور کرم۔ آگے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وبذلک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میری زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ یہ زندگی کا موٹو، زندگی کا مشن وہ بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی توسط سے آپ کی پوری امت کو، کہ تمہارا زندگی کا کوئی عمل، کوئی دائرہ، زندگی کی کوئی بات وہ دین کے دائرے سے باہر نہیں ہوگی۔ عبادات اور قربانیاں اور زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ آگے آتی ہے سورہ الاعراف، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ رسالت کی طرف دعوت ہے۔ سورہ الانعام میں توحید پر دلائل دیے گئے، شرک کا ابطال کیا گیا، اور سورہ الاعراف میں رسالت کی طرف دعوت دی جائے گی اور رسالت کی تاریخ بیان کی جائے گی، جو انبیاء با سبق ہیں وہ بیان کی جائیں، اور پھر اس کے بعد آدم و حوا کا تذکرہ بھی اس میں ہوگا، اور شیطان کی جو بغاوت ہے اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ بطور مثال بیان فرما رہے ہیں کہ کم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، کتنے ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا تو دن دہاڑے ہمارا عذاب ان پر آیا، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کی نیند لے رہے تھے اور ان پر عذاب آیا اور بلیاں میٹ ہو گئے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے انذار کا کام کیا، اور اس انذار کے نتیجے میں قوم نے جب جھٹلا دیا تو پھر ان پر اچانک ہمارا عذاب آیا، اور اس کی بستیاں ارد گرد تمہاری ساری موجود ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کا قصہ ہے، کیسے وہ جنت میں رہے اور کیسے شیطان نے انہیں قسمیں کھا کر اور ناصح بن کر پھسلا دیا۔ یاد رکھیے شیطان سامنے سے نہیں آتا، شیطان ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا،
شیطان دشمن بن کر نہیں آتا، شیطان خیر خواہ بن کر آتا ہے، دوست بن کر آتا ہے، رازدار بن کر آتا ہے، بھیس بدل کر آتا ہے، بڑا اچھا خوشنما ٹرائبس لے کر آتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے ٹریپ کر لیا، کس بنیاد پر؟ کہ یہ جس درخت کے پھل سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس میں سدا بہار زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جینے کا راز ہے، اور وہ اس میں اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ اس کو کھا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارے لیے تمہیں اس طرح ٹریپ کرے گا، اس لیے تم اس سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سے نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہاں شیطان ایک وعدہ کرتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے؟ قال فبما اغویتنی، اب غور سے دیکھیے ذرا، شیطان کہہ رہا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے بدراہ کیا یا جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا، اللہ سے کہہ رہا لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر میں گھات لگا کر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو پہلے ہی شیطان کا کام کر رہا ہے نا، یہ گمراہی پہ، شیطان اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یہ تو میرے کام پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، مسجد کے راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے ڈائیورٹ ہو جائیں، تو کیا میں ان کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے اور بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے۔ اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ آپ ذرا غور کریں شیطان کی ٹریپس کیا ہیں، شیطان کی یہ چالیں کیا ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری بڑی زبردست ہے، ایک تو ان کی ایک ہے شیطان کی مجلس شورا، وہ پڑھنے والی چیز ہے کہ شیطان کس طرح ٹریپ کرتا ہے، کس طرح حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے جو مشیر ہیں وہ اسے کیسے مشورے دیتے ہیں۔ چلیں وہ تو الگ موضوع ہو گیا، لیکن شیطان عموماً وہ 4 طریقے سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلا حملہ تو وہ یہ کرے گا کہ پیچھے سے آئے گا اور آپ کو کالر سے پکڑے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ نماز پڑھنے نہ جائیں، 10 بہانے آپ کے ذہن میں آ جائیں، زندگی بڑی ہے، کل سے پڑھنا شروع کر دوں گا، 10 کام یاد دلا دے کہ پہلے یہ کر لوں، پہلے یہ کر لوں، پہلے یہ کر لوں۔ تو پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ نیک عمل انسان کرے ہی نہیں، اور اس کو پیچھے سے روک کر اپنے گرفت میں لے آئے۔ اگر یہ وار اس کا خالی جائے تو پھر وہ ایک طرف سے آتا ہے، اس طرف سے، اور شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو شک ڈال دے گا، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وضو ہے یا نہیں ہے، یا اس امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اس طرح کی ہزاروں شک جو ہے نا وہ ڈال دے گا، اور انسان اگر اس میں چلا جائے تو نماز رہ جائے۔ اگر وہ یہ بار بھی اس کا خالی جانے دے بندہ اور کہ نہیں میں نے تو نماز اپنی پڑھنی ہے نا، اور وضو میرا ٹھیک ہے میں نے کیا ہے، اسے کہ جو شک ہے نا، یار نماز کے موقع پر آپ کو یاد ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں پیشاب کیا تھا تو یہ ہوا وہ ہوا، یا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں
اس کی جو ہے نا وہ ہیں اس کے حربے ہیں. اگر آپ اس کو بھی خالی جانے دیں اور مسجد کی طرف چل پڑے وضو کر کے تو وہ ادھر سے آئے گا. اور نماز کے اندر آپ کے خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا. آپ جو کہیں گے اللہ اکبر ساری بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دے گا. کہے گا چلو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پورے فائدے سے نہ سمیٹنے دوں. ساری بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دے گا. آپ کے ذہن کو کہاں کہاں پہنچا دے گا. آپ کو بین الاقوامی ٹور پر روانہ کر دے گا. آپ کو اپنے دکانوں کی جو آپ کے کھاتے کھول دے گا. فلاں سے 10,000 لینے تھے, فلاں سے 5,000 لینے تھے. یہ ساری چیزیں این نماز میں آپ کو یاد دلائے گا. اور خواہش اس کی یہ ہوگی کہ چلو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پورے فائدے سے نہ سمیٹنے دوں. اگر بندہ یہ بھی خیالات پہ ادھر ادھر کرتا رہے, ظاہر ہے کہ خیال تو آنے ہیں, یہ انسانی نفسیات ہے, لیکن وہ پھر بھی واپس آتا رہے, نماز میں سوچتا رہے, نماز کے اس پر, اور آپ نماز ختم کر لیں تو وہ سامنے سے آئے گا اور یہ اس کا آخری بار ہے. آگے سے گلے لگائے گا, ماتھا چومے گا, واہ واہ یار تم جیسا تو ایک آدمی ہے ہی کوئی نہیں, نماز پڑھی ہے. اور نیکی کے تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بندہ مومن اگر خیال رکھے تو نہ اس نے نیک عمل سے رکنا ہے, نہ نیک عمل کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا ہے, نہ عمل کے دوران اس کے کسی وسوسے سے گھبرانا ہے, اور نہ عمل کرنے کے بعد ریا اور تکبر میں مبتلا ہونا ہے. اور ہمیشہ کیا کہنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس طرح اس ٹریپ کو, یہ نظر آ رہا ہے, میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں یہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, محسوس ہوتی ہے نا, یہ سارے اس کے ٹریپس ہیں. آگے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پھر احساس ہوا تو انہوں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے دو چیزیں رکھ رہا ہے, دو کریکٹر رکھ رہا ہے. غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں, غلطی کے بعد کے جو رویہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. شیطان سے غلطی بھی لیکن وہ اڑ گیا, اس نے ضد پکڑ لی, اس نے کہا نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے, اور غلط راستے پہ چل پڑا. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ باقیوں کو بھی اس راستے پر لے جانے کی اس نے قسم کھا لی. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن انہوں نے فوراً احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اور انہوں نے معافی مانگی اور واپس پلٹے. یہ رویہ اللہ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے معاف کر دیا. انہوں نے معافی مانگی, میں نے معاف کر دیا. آگے فرمایا کہ فحش سے بچو, فحاشی سے بچو, جس طرح پہلے بات کی گئی سورہ الانعام میں, یہاں پر اس کو دہرایا جا رہا ہے. اور یہ کہا گیا کہ شیطان کا حربہ اور شیطان کا ٹریپ ہے یہ کہ تمہیں فحاشی میں مبتلا کرے اور اس کے ذریعے تمہیں دین سے دور لے جائے. تو شیطان کا حربہ ہے, اس سے بچو. آگے فرمایا قل حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, کہ میرے رب نے فحاشی چاہے ظاہر ہو, سامنے ہو یا چھپی ہوئی ہو, اس کو حرام قرار دیا ہے. والاثم, اور گناہ کے کاموں کو, والبغی, اور نافرمانی کو, بغاوت کو, اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا. اس سے پہلے ایک آیت آتی ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. آگے فرمایا قل من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زینت کے قانون اتارے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے جو ان کو اسباب اور وسائل میسر ہوں ان کے مطابق زینت اختیار کریں, اچھا لباس پہنیں, اپنے جسم کی کیئر کریں, صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں, اور خاص طور پر جب نماز کا وقت ہو, عبادت کا وقت ہو, تو اپنے پورے اچھے لباس میں وہ مسجد آیا کریں.
آگے فرمایا کہ اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں تو پھر تم نے ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کی طرف بھیجا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، تو کیا کہا کہ اب میری طرف سے ہدایت کا راستہ وہ شروع ہوگا، نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے اور وہ تم تک میرا پیغام پہنچائیں گے، تو تم نے ان کے اس پیغام کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور جو ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کے لیے پھر کسی ڈر کا اور کسی خوف کا مقام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کی تاریخ بیان کرتا ہے، اور ان میں آج ہم 5 انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد عموماً ان کی اولاد میں اسلام قائم رہا، لیکن رفتہ رفتہ جو ان کی اولادیں تھیں ان میں شرک نے جو ہے وہ ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے، اور یہ شرک آیا احترام اور عقیدت کے نام پر۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ظاہر ہے ان میں اللہ والے بھی تھے بہت سارے، وہ جو اللہ والے تھے بعد کی نسلوں نے پہل تو ان کی عقیدت اور احترام میں ان کے مجسمے بنائے، اور پھر ان مجسموں کے سامنے ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے، سجدے کرنے شروع کر دیے، ان کو چومنا چاٹنا شروع کر دیے، اور پھر ان سے مانگنے شروع کر دیے۔ تو یہ شرک اس طرح بنی آدم میں داخل ہونا شروع ہوا، عقیدے کی خرابی۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیغمبر بھیجے ہیں جنہوں نے عقیدے کی اس خرابی کا نوٹس لیا ہے، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش اپنی قوم میں 1000 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ان کا علاقہ کون سا تھا؟ ان کا علاقہ اگر آپ موجودہ عراق کو دیکھیں تو کم و بیش یہ علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اس میں کچھ حصہ آپ شامل کر دیں یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، آرمینیا تک، اور یہ علاقہ یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور ان کا جو وقت ہے یہ غریباً ہم سے کوئی 7-8 ہزار سال پہلے کی بات ہے، واللہ عالم اس سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی قوم کو بتایا کہ جو تم نے یغوث اور یعوث اور نصر یعوق یہ جو خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی خدائی کا قابل نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اپنے دور میں بزرگ ہستیاں تھیں، لیکن وہ تو توحید والے تھے۔ قوم کا اس پر ان سے ایک اچھا خاصا 1000 سال تک کٹ حجتی چلتی رہی۔ پھر اس قوم پر عذاب آیا، اور وہ عذاب تھا پانی کا اور سیلاب کا۔ آسمان نے بھی پانی برسایا، زمین نے بھی پانی اگلا، اور وہ عذاب اتنا سخت تھا کہ اس میں وہ ساری کی ساری قوم وہ تباہ ہو گئی، اور حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، حضرت نوح کی اپنی بیوی بھی اس میں شامل تھی۔ اس کے بعد دوسری قوم جو قدیم ترین ہے وہ قوم عاد ہے، یہ عرب قوم ہے، اور اس کا علاقہ جو ہے وہ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو جزیرۃ العرب کے بالکل جنوب میں یمن سے اوپر کا جو علاقہ ہے وہ ان کا علاقہ ہے۔ اگر آج بھی آپ یعنی اس علاقے میں روڈز نہیں ہیں، اسے الربع الخالی کہتے ہیں، ایک ایسا چوتھائی حصہ جو کہ بالکل خالی ہے، صحرا ہے، یہ علاقہ قوم عاد کا علاقہ تھا۔ اور عاد جو ہے یہ لفظ عرب میں مشہور ہو گیا پرانی چیز کے لیے، اس لیے عادی کہتے تھے پرانی چیز کو۔ یہ اپنے دور کی ایک متمدن ترین قوم تھی جو اس پورے جنوب کے علاقے پر اس نے حکومت کی ہے، اور غالباً آج سے کوئی یعنی 5000 سال پہلے، 6000 سال پہلے میں بھی اندازاً انہوں نے اتنی زبردست انجینئرنگ تھی ان کی کہ انہوں نے ستونوں پر عمارتیں بنائی تھیں۔ انہیں عاد ارم کہتے ہیں،
ستونوں والے عاد، نہیں وہ اور ہے، عاد ارم، ستونوں پر انہوں نے جو ہے وہ عمارتیں بنائی تھیں، اور بڑے متمدن قوم تھے، اور جسمانی طور پر بڑے تنومند اور بڑے طاقتور۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کے درمیان وہی عقیدے کی جو خرابی ہے کو اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی، انہیں استغفار کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ اس کا مطلب ہے اصلاً مسلمان تھے، بگاڑ آ گیا تھا تو انہیں واپس لوٹنے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، ایمان کی تجدید کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی دعوت دی، آخرت کی فکر کی دعوت دی۔ انہوں نے نہیں مانا تو ان پر پھر ایک ایسی آندھی آئی جو 7-8 دن ان پر چلتی رہی، اور ان کے جو ستون بنائے ہوئے تھے، ان کے جو لوگ تھے وہ خس و خاشاک کی طرح اس آندھی میں اڑتے تھے اور انہی ستونوں سے ٹکراتے تھے، اور ان کی کھوپڑیاں چٹک جاتی تھیں، اور اسی میں سارے مارے گئے۔ ان سے جو بچ گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے، یہ پھر شمال کی طرف گئے، اور ان میں سے کوئی ایک چھوٹا سا قبیلہ تو آگے اردن کی طرف گیا، لیکن باقی جو ہیں یہ سمود کہلائے، اور یہ اوپر مدائن صالح تبوک کے ساتھ جو مدینہ کے شمال میں، وہاں پر انہوں نے اپنے مراکز بنائے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراشا، تو وہ قوم سمود ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے لیے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی طرف سے حفاظتی تدبیر کرتا ہے، تو انہیں عاد کی ایکسپیرینس تھا کہ عاد کو طوفان نے اور سخت ترین ہوا نے ہلاک کیا تھا، تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے لیے محل بنائے کہ یہاں ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی، تو انہوں نے وہاں پر اپنے لیے پورے شہر بسائے اور وہاں پر رہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی، انہوں نے بھی آخرت کی دعوت دی۔ بطور نشانی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بھیج دیا، انہوں نے ان میں سے ایک شقی آدمی اٹھا، اس نے اونٹنی کی جو ایڑیاں ہیں وہ کاٹ دیں اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ان پہ عذاب آیا، تو عذاب کون سا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شدید آواز، چنگھاڑ، جس طرح زوردار دھماکہ ہوتا ہے نا اس کی آواز ہوتی ہے صاعقہ، تو ایک آواز ان پر بھیجی، تو آواز جب کسی سرنگ میں جاتی ہے یا کسی اس میں تو اس کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ جن گھروں میں پہاڑوں کے اندر تھے اس میں جب وہ آواز داخل ہوئی تو ان کے لیے کسی ہوا کی ضرورت نہیں تھی، وہ آواز ہی ان کو، ان کے کانوں کے پردے اس نے پھاڑ دیے، ان کے دماغ جو ہے وہ سروں سے باہر نکل آئے اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور ان کا ابتدائی مقام تو وہی شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے شہر سے اردن کی طرف آتے ہوئے، تو یہ 3 افراد تھے، ایک حضرت ابراہیم تھے، ایک ان کی بیوی سارہ تھی، اور ایک ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ تینوں وہاں سے چلے۔ اردن پہنچ کر پھر حضرت لوط علیہ السلام کی تشکیل ہوئی ہے بحر مردار کی طرف، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں۔ اس کی کنارے پر 2 بستیاں تھیں، عمورہ اور سدوم، ان 2 بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے اقوام ہیں نا، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کے عقیدے کی خرابی کا ذکر کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن یہ پہلی قوم ہے ان کے بعد کہ جس میں اخلاقی فساد بھی پیدا ہو گیا تھا، یعنی عقیدے کا فساد بھی تھا، شرک بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی فحاشی اور عریانی میں مبتلا تھے۔ اور کس چیز میں؟ قوم لوط کے عمل میں۔
کہ مرد مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ اور ان میں ایک اور چیز تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا، نادیتم المنکر، فحش گوئی، گالم گلوچ، دوستی یاری میں بھی ایک دوسرے کو فحش گوئی بہت کرتے تھے، لطیفے، تھیٹر، ان کے جو کلچر ہے اس میں فحاشی عود کر آئی تھی۔ اس دور کے جتنے ڈرامے، ان کے افسانے، ان سب چیزوں میں فحاشی ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چارج شیٹ لگائی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے درمیان وقت گزارا، ان کی جو ہے وہ تربیت کرنے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے اس جو ہے وہ بستی میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان لایا ہو، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے گھر کے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور راتوں رات، اس کا پورا واقعہ آگے بھی آتا ہے اور یہاں بھی آتا ہے، پھر اس قوم پر عذاب آیا۔ اور عذاب کیا آیا کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اوپر لے جا کر پلٹ دو۔ تو بستی اوپر اٹھائی گئی اور اوپر سے پلٹ دی گئی، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ تو دوہرا عذاب، ایک تو دھنسا دیا انہیں، اور دوسرا اوپر سے پتھروں کی اس پر بارش کر دی۔ اور اگلی قوم ہے قوم شعیب، یہ مدین کا علاقہ ہے اور یہ بھی عرب کے شمال میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام مدیان ہے۔ ہمیں عموماً حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہے نا۔ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ ہیں، حضرت اسماعیل کی والدہ ہاجر ہیں، اور یہ مدیان کی والدہ جو ہے وہ قطورہ ہیں، ان کی تیسری بیوی تھی۔ تو مدیان کے نام سے مدین کا علاقہ آباد ہوا، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت شعیب کی قوم میں عقائد کے فساد کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں، معاشی معاملات، اس کے کا فساد بھی آ گیا تھا۔ کم ناپنا تولنا، ڈنڈی مارنا، یہ جو تھا یہ ان کے اندر آ گیا تھا، اور اس کو بالکل جائز اور نارمل سمجھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے راستوں کو روکنا شروع کر دیا تھا، ناجائز ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے تھے، چنگیاں قائم کر دی تھی، اور ڈاکے ڈالتے تھے، ایک لحاظ سے بزور بازو لوگوں سے مال لوٹتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے، تو ان پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ تو یہ وہ 5 اقوام ہے، حضرت نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، جس کا اس یعنی 8ویں پارے میں ذکر ہے۔ سورہ اعراف تو بھی چل رہی ہے 9ویں پارے میں، باقی جو قومیں ہیں ان کا اور باقی جو اس کے مضامین ہیں وہ وہاں پر ان کا تذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان کو بھی اس کی